یہ بتائے گا کہ کتنے پر امید ہیں الیکشن سے آپ؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ریس تو ویسے بالکل نیک اور نیک ہے، لیکن میں ڈس ایگری کروں گا اس چیز سے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں 110% اس پہ آپٹیمسٹک ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، سپورٹنگ آرگومنٹ یہ ہے کہ دنیا جل رہی ہے، جنگوں پہ جنگیں، قتل عام ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے اندر کے حالات دیکھیں، 21 ملین انلیگل امیگرینٹس، کنٹری بارڈر لیس، انفلیشن، سارے سرکمسٹانسز کے اندر کس طریقے سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ جیت سکے گا؟ اٹ از آلموسٹ امپاسبل، اٹ از آلموسٹ امپاسبل۔ اچھا، یہ تو آپ ویسے بڑا دعویٰ کر رہے ہیں امپاسبل، لیکن ڈیموکریٹ تو کہتے ہیں ہمارے پاس ان سارے پرابلمز جو آپ نے گنوائے ہیں سلوشنز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کیا سلوشنز ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ خود وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوں جی تو آپ ان چیزوں کو جو آپ کے پاس سلوشن ہے ان کو آپ اپلائی کیوں نہیں کرتے، امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس سلوشن کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس ایک 4 سال کا ایک ان کا پیریڈ موجود ہے ایز اے ریفرنس کہ ہی از اینٹی وار۔ جو جنگوں سے اہداف حاصل کیے جاتے تھے وہ ٹیرف سے کرتے رہے ہیں، سینکشنز کے ساتھ کرتے رہے ہیں، لیکن ہی واز اے ڈفرنٹ پریزیڈنٹ۔ دنیا میں کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑی گئی، امریکہ کے اندر اکانومی کے حالات بہتر تھے، اپنا تیل نکالتے تھے، انرجی سفیشینٹ تھے، وہ سفیشینٹ تھے، لا اینڈ آرڈر کے حالات بہتر تھے۔ تو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں دیر از نو کمپیریزن۔ کیملا ہیرس بار بار پہلے یہ کہتی تھی کہ نیا پیج ٹرن کریں گی، آج کل پھر اس چیز سے دور چلی گئی ہیں، کیونکہ لوگ اب ان سے پوچھتے ہیں یو آر اسٹل ان اے وائٹ ہاؤس، وائی یو آر ناٹ چینجنگ اٹ، وائی یو آر ناٹ شٹنگ ڈاؤن دا بارڈر۔ دیکھیں طاہر صاحب، دوسرا یہ کہ جو مسلم امریکنز ہیں ان کے لیے بھی اور اوور آل بھی جو مسلمان ہیں ان کے لیے فلسطین والا جو معاملہ ہے، تو مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو سچویشن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کیسے روکیں گے؟ اسرائیل کو تو چاہے ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ آئے یا ریپبلکن آئے، ایک پالیسی ہے امریکہ کی سپورٹ کرنا ہے اسرائیل کو۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس چیز کے اوپر یہ آرگو کرتے ہیں کہ ان کی سینکشنز ایران پہ کام کر رہی تھی، ان کی سینکشنز ہوتیز پہ کام کر رہی تھی۔ اگر ایران کے اوپر اسی طرح سینکشنز ہوتی تو آج وہ اس طریقے سے حماس اور حزب اللہ کو فنڈ اور ہوتیز کو فنڈ نہ کر پاتے اور یہ جنگ نہ ہوتی۔ اور آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے از ڈیو ٹو دا ویک امریکن فارن پالیسی، اور میں کافی حد تک اس چیز سے ایگری کرتا ہوں۔ پوٹن اور پریزیڈنٹ شی جو ہیں انہوں نے بائیڈن کی فارن پالیسی کو کیلکولیٹ کر لیا، اسیس کر لیا اور بھرپور فائدہ اٹھایا، بلکہ بی بی نتنیاہو نے بھی امریکہ کی ویک فارن پالیسی کا فائدہ اٹھایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ ٹوڈے، بلکہ یہ کویسچن ہوگا میرا کہ آج امریکہ کو کون چلا رہا ہے؟ اگر بائیڈن الیکشن لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے صحت کی وجہ سے تو امریکہ کو کس طرح چلا رہے ہیں؟ ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ کون چلا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، لوگ تو یہ بات کرتے ہیں کہ براک اوباما چلا رہے ہیں، ڈیپ سٹیٹ چلا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اور بالکل لگ بھی یہی رہا ہے۔ بلکہ یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ ٹونی بلکن کون ہے، کلوز ایلائی آف اوباما۔ اگر دیکھا جائے تو جیک سولون کون ہے، کلوز ایلائی ٹو اوباما۔ ہمارے سیکرٹری آف ڈیفنس کون ہیں، کلوز ٹو براک اوباما۔ تو دیکھا جائے، اور دوسرا جو بائیڈن کی جو 4 سال تھے it was extension of براک اوباما's policies، اور اگر کیملا ہیرس جیتتی ہیں تو پھر اگین وہی براک اوباما پالیسیز۔ آپ نے طاہر صاحب ڈیپ سٹیٹ کی بات کی، یہ ایک امپریشن بھی ہے، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ڈیپ سٹیٹ نہیں چاہے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر بنے۔ بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر $295 بلین دیا جا چکا ہے یوکرین کو۔ جب فلوریڈا کے اندر فلڈ آتے ہیں، نارتھ کیرولینا میں فلڈ آتے ہیں تو $750 پر وکٹم دیا جاتا ہے۔ لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہیں کہ دنیا کو پیسے دیے جا رہے ہیں، امریکہ کو ہمارا انڈسٹریل ملٹری کامپلیکس جو ہے اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ امریکہ کا انفراسٹرکچر اب سفر کر رہا ہے، امریکن عوام سفر کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، میں یہاں پہ مثال دینا چاہوں گا، برنی سینڈر نے ہاؤس کے اوپر کانگریس میں احتجاج کیا تھا کہ ہم پیسہ غزہ کا ہم دے رہے ہیں، جنگ کا ہتھیار ہم دے رہے ہیں، لیکن اسرائیل ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹونی بلکن صاحب نے 11 چکر لگائے اسرائیل کے، لیکن ان کی بات نہیں سنی جا رہی۔ اچھا، دوسرا لیکن ٹرمپ صاحب کے بارے میں ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ وہ انٹی امیگرنٹس ہیں، اور
اینٹی مسلم بھی ان کے کوئی ایسے بیانات اور وہ آتے رہتے ہیں. امریکی جو مسلمان ہیں ان کی میجورٹی ان کے ساتھ ہوگی یا ان کے اگینسٹ ہوگی؟ فرسٹ آف آل وہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسی کی دو چیزیں میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ فرنٹ ڈور سے آئیں, دیوار پھلانگ کرنا آئیں. نمبر ون, ہی کی ناٹ بی اینٹی امیگرینٹس بیکاز خود ہی از اے سن آف امیگرینٹس ایز ویل. اب دوسری بات ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف ہوتے تو ان کا جب 2016 میں الیکشن لڑا تو ان کا پہلا دورہ سعودی عربیہ کا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے مشیگن کے اندر سب سے زیادہ مسلمان امریکن آباد ہیں, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انڈورس کیا ہے. بلکہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ جو ایک عرب امام تھے جنہوں نے انڈورسمنٹ کا اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بلیوز ان پیس ناٹ ان وارز. وہ جس طریقے سے پیس کا انہوں نے ریفرنس یہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہی چیزیں حاصل کرتے ہیں جنگوں والی, لیکن سینکشنز اور ٹیرف کے ذریعے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ صرف دنیا کو, نہ صرف امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ضرورت ہے بلکہ دنیا کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ضرورت ہے. اچھا, دوسرا مجھے بتائیے گا طاہر صاحب کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں یا کیملا ہیرس بن جاتی ہیں, جو کہ آپ کہتے ہیں کہ امپاسبل ہے, لیٹس سی, الیکشن کے دن کا انتظار کرتے ہیں نتائج کا, پاکستان کے ساتھ جو ٹوورڈز پاکستان جو پالیسی ہے یو ایس کی, اس میں کیا کچھ چینجز آ سکتی ہیں, کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بہت بڑی چینجز آئیں گی. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ ڈرون اٹیک براک حسین اوباما کے پیریڈ میں ہوئے. اس کے بعد ہمارا ایک پرائم منسٹر 4 سال بائیڈن کی کال کا انتظار کرتے رہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاکستانی پرائم منسٹر کو کس بھرپور طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ریسیو کیا گیا, بھارت میں جا کے پاکستان کی تعریفیں کی گئیں. میں سمجھتا ہوں وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ تھے. اور دوسرا, اس وقت اگر دیکھا جائے تو پینٹاگان از سیریسلی ڈیمورلائزڈ آفٹر دا فال آف کابل. میرے خیال میں امریکہ کو, دنیا کو ایک اسٹرانگ لیڈر کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے ریلیشن شپ آج کے نہیں ہے, سنس 1947 ڈیفینس کانٹریکٹس ہیں. پاکستان ہیز بین اے اسٹرانگ ایلائی on the war against terrorism. تو میرے خیال میں it is very difficult to ignore Pakistan and its geographic location. اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب واپس وائٹ ہاؤس میں آئیں گے, ایک نیا باب شروع ہوگا پاکستان میں ترقی کا, پاکستان کے اندر نیا ٹریڈ ریلیشن شپ ود یو ایس. اس ریجن کے اندر پاکستان کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے میرے خیال میں, جب سے بھارت اور چائنا کے بارڈر چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں. اس کے بعد اگر دیکھا جائے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے جو جیوگرافک لوکیشن ہے, اٹ ہیز بیکم مور امپورٹنٹ. اچھا, پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکٹ ہو جائیں؟ دیکھیں, اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکٹ ہوں گے تو دنیا میں اندر ایک چینج آئے گی. امریکہ اپنے پینٹاگان کو اسٹرانگ کرے گا, فارن پالیسی کو اسٹرانگ کرے گا, ایلائز کے ریلیشن شپ کو ٹھیک کرے گا. جب ایلائز کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہوں گے, اکانومی ٹھیک ہوگی پاکستان کی. اور دوسرا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بھی اٹ از وے بیٹر دین اے ایئر اگو. پاکستان کی اکانومی, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا, ایس سی او کا ایک بھرپور شو آپ نے پیش کیا. پوری دنیا کو ایک پاکستان کا پازیٹیو چہرہ دکھایا گیا ہے. میرا خیال میں we will start a new era with the presidency, new presidency in the US. اچھا, آپ نے پاکستان کی بات کی. پچھلے 1.5-2 سالوں سے پولیٹیکل پولرائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں بالکل پیک پہ تھی, لیکن اب گریجولی جس طرح ایس سی او سمٹ کی آپ نے بات کی, آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے, اکانومی جو ہے انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے, آپ کو پاکستان جو ہے اگلے سال 2 سالوں میں کہاں جاتا, کس طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان از ٹیکنگ بیبی سٹیپس. ایس سی او کے اندر نہ صرف پاکستان کی کامیابیاں کئی فرنٹس کے اوپر ہوئی ہیں. بھارت کے فارن منسٹر 9 سال کے بعد آئے, چائنا کے پریمیئر یہاں پہ آئے, ایئرپورٹ کا آفٹر 11 ایئر ایئرپورٹ کا افتتاح انہوں نے کیا. رشیا از انٹرسٹڈ ان, ایران کے ساتھ ان کا پارٹیسپیٹ کرنا. دیر آر آل پازیٹیو سائنس. اور اس کے بعد دیکھا جائے تو اگلے دن میں نے دیکھا ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کا دورہ بڑا کامیاب رہا ولسن سینٹر کے اندر. I was there myself. تو میرے خیال میں the West is becoming very optimistic in the future to deal with Pakistan.
پاکستان کے اگر دیکھا جائے تو حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں. ڈالر از ان وے بیٹر پوزیشن. اور دوسرا سی پیک کے جو سی پیک 2 شروع ہو رہا ہے, میرا خیال دیٹس اے گارنٹی فار اے ویری برائٹ فیوچر ان پاکستان. اچھا, سی پیک کو امریکہ جو ہے اس نظر سے نہیں دیکھتا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کیا پالیسی ہوگی اگر وہ پریزیڈنٹ بن گئے تو؟ میرے خیال میں اس میں تحفظات موجود تھے پہلے کسی دور میں, لیکن امریکہ کے ریلیشن شپ, امریکہ کی پالیسی کے اندر بھی ایک سوئنگ ہے, اس کے اندر بھی چینجز ہوئی ہیں. وہ ایک دوسری نظر سے دیکھتے ہیں سی پیک, کیونکہ اب پاکستان ہیز نو چوائس unwinding the CPAC or get out of it matter of fact. This is what American regime now understand it. And میرے خیال میں وہ کافی حد تک اس چیزوں کو ڈائجسٹ کر چکے ہیں, اور جو اس وقت جو SCO کو they were watching it very closely. جو ماضی کے اندر ایک سمجھا جاتا تھا, ایک سٹیگما تھا کہ سی پیک از اینٹی نیٹو اور از اینٹی ویسٹ پروپیگنڈا مشین آف دا چائنا. میرے خیال میں دیٹ از ڈائنگ ڈاؤن ناؤ. دیٹ از ون آف دا ریزن کہ آپ نے SCO بھی کرایا ہے اور یو آر اسٹل وزٹنگ واشنگٹن DC, اسٹل ڈیلنگ ود IMF. تو میرے خیال میں سی پیک از اے وے موونگ فارورڈ. اچھا, چین اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں طاہر صاحب, وہ دنیا میں بہت ساری چیزیں اس سے متعین ہوتی ہیں, معیشت سے لے کر اور بہت ساری چیزوں تک. چائنا کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں, اس وقت اگر دیکھا جائے تو ماضی کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹیرف کو استعمال کیا تھا چائنا کے خلاف ایز اے ٹول, اور بائیڈن نے آ کے اس کو کنٹینیو رکھا تھا. اس وقت اگر دیکھا جائے تو میری نظر میں جو میں وہاں پہ آبزرو کر رہا ہوں, پریزیڈنٹ شی اور پوٹن دونوں کریز سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں, اور اس وقت امریکہ کی ویک فارن پالیسی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. چاہے وہ یوکرین ہو, چاہے وہ ہوتیز کو میزائل دیے جائیں, ان کو اسلحہ دیا جائے, چاہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو نارتھ کورین جا کے فزیکلی امریکن پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ 1000 سے زیادہ نارتھ کورین دے آر فائٹنگ ان یوکرین. تو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ امریکہ کی ویک فارن پالیسی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹیبل کے اوپر پہلے دن سب سے بڑی یہی چیزیں ہوگی کہ ہاؤ ٹو سینڈ چائنا اینڈ رشیا بیک ٹو دیئر ود ان دیئر اون کریز, ود ان دیئر اون لمٹس, اور کس طریقے سے اسرائیل کو ایک قتل عام سے روکا جا سکے. تو میرے خیال میں ہی ہیز اے لاٹ آن ڈے فرسٹ, ہی ول بی ڈیلنگ ود اے لاٹ آف انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پرابلمس. امریکہ کے اندر لا اینڈ آرڈر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کیملا ہیرس, شی از اے فاؤنڈر آف دا ڈیفینڈنگ پولیس موومنٹ. امریکہ کی نہ صرف آرمی بلکہ پولیس بھی ڈیمورلائزڈ ہے. یہ ساری چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو فکس کرنا ہوں گی, اینڈ اٹ از اپ ہل بیٹل.